آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ایک دن ہم سب کو اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہر شخص ڈپریشن، فرسٹریشن اور انگزائٹی کا شکار نظر آتا ہے۔ اس فرسٹریشن کی بنیادی وجہ تاریکی سوچ ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، ہمارا نیگیٹو رجحانات کی طرف جھکاؤ ہے۔ اس ڈپریشن کی سب سے اہم وجہ نیکی کے کام نہ کرنا ہے۔ جب آپ انسانیت کی فلاح کے کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے، آپ کو ایک انٹرنل انرجی ملتی ہے جو آپ کے اندر ایک خاص مادہ تخلیق کرتی ہے جو آپ کو ڈپریشن کے مرض سے دور رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ پازیٹیو تھنکنگ کی ترویج ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور تجارتی مشاغل میں مصروف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور اسے کہا، کیا تم اپنے اونٹ کا خیال نہیں کرتے؟ تمہارے اونٹ نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں، میں تو بہت خیال کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو وقت پہ کھانا نہیں دیتے، اس کے پانی کا خیال نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا مناسب علاج معالجہ نہیں کرتے۔ آپ کا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے اور وہ آپ سے بالکل خوش نہیں ہے۔ اور یاد رہے، اگر آپ کا اونٹ آپ سے خوش نہیں ہوگا تو آپ کا رب بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا اور آپ کی روزی آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ بدحالی کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میں تمام مخلوق کا نبی ہوں۔ اس لیے نباتات، پودے، انسان، حیوان، چرند پرند سب کے لیے میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات سن کر اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ اپنے اونٹ کا حد سے زیادہ خیال رکھے گا۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کا، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ حیوانوں کا بھی بہت خیال کرتے تھے اور ان کے حوالے سے پریشان ہوا کرتے تھے جب وہ کسی جانور کو لاغر حالت میں یا پریشانی کی حالت میں دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی آنکھوں سے، اپنے احساسات سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باطنی قوت سے اس کے مسائل کو سمجھا اور اس کے مسائل کو حل کیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں موجود تھے کہ جب آپ نے کچھ کراہتی آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کراہنے کی آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ صحابی نے جواب دیا کہ کچھ قیدیوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کو زنجیروں سے اور رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ کراہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو دیکھا تو اس میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس کو کراہتے ہوئے دیکھا تو آپ کو دلی تکلیف محسوس ہوئی، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عباس نے نہایت ہی نفیس زندگی گزاری ہے، آسان زندگی گزاری ہے اور ان مصائب کے وہ عادی نہیں ہیں۔ اس مشکل کے وقت میں وہ اس سزا کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہیں۔ جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند دیکھا تو انہوں نے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں تاکہ ان کی تکلیف کم ہو اور وہ کراہنا بند کر دیں۔ تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ قیدیوں نے کراہنا یعنی اذیت سے آہیں بھرنا بند کر دیا ہے تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو پریشان دیکھا، اس لیے ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کریں، کوئی ایسا قیدی نہ رہ جائے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو۔ صحابہ نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں تاکہ تمام اس اذیت سے قدرے کمی محسوس کر سکیں۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے کسی رشتہ دار کی اذیت سے پریشان تھے بلکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جب
کوئی آسانی کسی ایک خاص شخص کے لیے پیدا کی جا رہی ہے تو وہ آسانی تمام لوگوں کو دینی چاہیے۔ یہی انصاف اور عدل کا تقاضا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ وہ اشخاص تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف میں دیکھا تو وہ ان سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پر جو درخت تھا جس کے نیچے آپ خطبہ دیے کرتے تھے موجود نہ تھا، بلکہ اس جگہ پہ ممبر بنا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ یہاں موجود درخت کاٹ دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کاٹ دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت اس لیے رو رہا ہے کہ اس درخت کے سائے تلے خدا کی عبادت کی جاتی تھی، ہم وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جس سے اس درخت کو سکون ملتا تھا اور وہ فخر محسوس کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اس کا وجود ختم کر دیا گیا ہے اس لیے وہ پریشان ہے اور آہ و بکا کرتا ہے۔ تو دوستو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گہرے انداز میں کتنے مفکر رہا کرتے تھے، نہ صرف انسانوں کو لے کے بلکہ جانوروں کو لے کے بلکہ پودوں کو لے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے یہ درس بھی ملتا ہے پرندوں کے بھی جذبات ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں انسانوں کے لیے، اس لیے درختوں کی کٹائی سے اجتناب کیا جانا چاہیے، جتنا حد تک ممکن ہو درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے عمل تنفس میں سانس لینے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور ماحول کو انسان دوست رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایثار، دوسروں کے دکھ درد میں مدد کرنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ صرف نماز، حج، زکوٰۃ کی ترویج کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہ معاملات تو خدا کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حقوق اللہ میں آتے ہیں، لیکن کسی شخص کے ساتھ زیادتی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ بندے سے بندے کا معاملہ ہے، اور کل خدا کے جب حضور ہم پیش ہوں گے تو خدا فرمائیں گے کہ تو نے اس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ شخص ہی تجھے معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ تو اس لیے دوستو حقوق العباد کو اتنی اہمیت دینی چاہیے کہ ہم کل اس شخص کے ساتھ بھی سرخرو ہوں جس کے ساتھ ہم نے کبھی زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے سے پہلے سوچیں کہ کل ہمیں خدا کی عدالت میں پیش ہو کر خدا کے سامنے ہر ظلم کا، ہر تکلیف کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے حسن و اخلاق ہی ہمیں ممتاز کرتے ہیں کہ ہم کہلائیں کہ ہم اس عظیم نبی کے امتی ہیں۔ انہی خاصیت کی وجہ سے ابو سفیان جو اسلام کی شدید دشمن ہوا کرتے تھے، جب بادشاہ نجاشی نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاؤ، کیا وہ خیانت کرتے ہیں، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا وہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں؟ ابو سفیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بدترین دشمنوں میں سے ایک تھے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کو دھوکہ دیتے نہیں دیکھا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ غبن کرتے نہیں دیکھا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی بھی عیب ان میں نہیں دیکھا۔ تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھا اور خاصہ ہے، اور قیامت تک خاصہ رہے گا کہ وہ ان کی صفت تھی رحمت العالمین۔ اور آپ کی اس صفت کو ہی ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی نیکی کا کام کریں گے، لوگوں کے لیے اچھے کام کریں گے، اپنے آپ کو نیگیٹو
تھنکنگ سے بچائیں گے، منفی رجحانات سے بچائیں گے، آپ کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی جو آپ کی شخصیت کو منور رکھے گی اور آپ ایک اچھی پرمسرت زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا یا آپ کیا جان پائے، کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل دی رائزنگ سٹوری کو دیکھتے رہیں، اس میں ہم آپ کو اسلامک سٹوریز، مورل سٹوریز اور سبق آموز کہانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے ہماری زندگیوں پر اچھا اثر پڑے اور ہم پازیٹیو تھنکنگ کی طرف مائل ہو سکیں۔ دی رائزنگ سٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہمارے کانٹینٹ سے آپ محظوظ ہو سکیں۔ کیپ ان ٹچ، تھینکس۔